بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانچ درخواستیں کی تھی۔ اللہ نے ان پانچوں درخواستوں کو قبول بھی کیا اور اپنی طرف سے 5 انعامات کا تذکرہ کیا۔ وہ انعام کیا تھے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے تھے؟ پہلا انعام تو یہ تھا کہ ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، صندوق تیار کر، اس میں بچے کو ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، اسباب بظاہر ہلاکت کے تھے، بچنے کے اسباب نہیں تھے، مگر اللہ نے بتلا دیا کہ متصرف میں ہوں، مختار کل میں ہوں، جو چاہوں سو کروں۔ ہلاکت کے اسباب سے بچانے والا اور بچاؤ کے اسباب میں مات دینے والا، جو چاہوں میں کروں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بظاہر اسباب بچنے کے نہیں تھے، باکس میں بند کرنا، پھر دریا میں پانی کی لہروں کے حوالے کرنا، پھر دشمن کے کارندوں کا وہ صندوق پکڑ لینا، پھر دشمن کے گھر میں اسے پہنچا دینا۔ یہ سارے اسباب یوں نظر آ رہے تھے
کہ یہ موت کی وادی میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میرا انعام ہوا، مننا علیک مرۃ اخری، پھر بہن کا کنارے کنارے چلنا اور وہاں جا کر کفالت کرنے والے کی اطلاع دینا، بڑی سرسری سی بات تھی کہ اگر وہ اس کی تہ میں تھوڑا سا تفکر کرتے، غور کرتے تو ان کو اپنا مدعا مل جاتا، لیکن اللہ نے ان اسباب سے وہ راہ نکال کے بتلا دی کہ دیکھو بچانے والی ذات میری ہے، حفاظت کرنے والی ذات میری ہے۔ پھر تیسرا انعام کیا، باہر نکلے، ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کا آپس میں جھگڑا پڑ رہا تھا، قبطی کو مکہ لگایا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، منصوبہ بن گیا، بادشاہ کے دربار میں تذکرہ ہونے لگا کہ یہ کس کی کارروائی ہے، وہاں سے راتوں رات نکل گئے۔ اللہ نے پھر چوتھا انعام ذکر کیا، فرعون اس کے دربار میں جا کے پیغام توحید پہنچانا، جو پہلے ہی اسی مسئلے کی ضد اور چڑ میں مخالفت کر رہا تھا، بلکہ آخری حد کراس کر رہا تھا، منوا رہا تھا انا ربکم الاعلی، اور یہ دعوے کر رہا تھا ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ اللہ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ وہاں جا کے تم نے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے۔ پھر پانچواں انعام کہ بظاہر اس کے دربار میں جا کے جب پیغام دیں گے تو وہ کوئی پھول نچھاور نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو پورے منصوبہ بندی کرے گا، لیکن اللہ نے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کے اپنے مبلغ توحید کی حفاظت کر کے اپنا انعام بنا کے یاد دہانی کرا دی۔ لیکن ایک مبلغ کو طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، مسئلے میں نرمی نہیں، لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، لہجے میں اپنائیت ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے پہ یہ تاثر اسے پہنچے کہ یہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ پیغمبر سے زیادہ مخلوق خدا میں، مخلوق خدا کے لیے خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب پیغمبر سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں تو پیغمبر کے مشن کے امین اور داعی سے بڑا خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پس دونوں بھائی جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے، اسے جا کے نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سمجھ جائے یا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، سوچے اور ڈرے اس بات سے کہ انجام کیا ہونا ہے اس راہ کا جس راہ پہ میں چل رہا ہوں۔ دو لفظ استعمال کیے اللہ نے، ایک تذکر ہے، دوسرا خشیت ہے۔ تذکر یہ ہے کہ سامع سننے والا واعظ کے واعظ سے متاثر ہو جائے اور پھر اسے تسلیم کر لے، مان لے، لیکن وہ واعظ کیا؟ اللہ کی توحید کا، دین کی بنیاد کا، مذہب کی پہلی اینٹ کا، اور وہ ہے مسئلہ توحید۔ اسے سننے کے بعد متاثر ہو جائے اور مخالفت چھوڑ کر اسے تسلیم کر لے، یہ ہے تذکر۔ اور خشیت یہ ہے کہ چلو مانے نہیں لیکن کم از کم انکار تو نہ کرے، مانے نہیں مگر انکار تو نہ کرے، یہ ادنا درجہ ہے، اور تذکر جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ کہ تذکر اسے کہتے ہیں کہ کوئی نشان دیکھے اور نشان دیکھ کے تسلیم کر لے، انکار سے باز آ جائے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نشان دیکھے بغیر ہی بس اول پہلے ہی میں تسلیم کر لے، اسے تذکر کہتے ہیں۔ اور یخشا یہ ہے کہ کوئی معجزہ، کوئی نشان دیکھے اور دیکھ کے پھر مان لے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ غور و فکر کرے یا ڈر جائے۔ قالا، کہا ان دونوں نے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں وہ زیادتی نہ کرے، ہم پہ چڑھائی نہ کر دے، او ان یطغی، یا وہ سرکشی پہ نہ اتر آئے۔ ہاں، افراد ہے حد سے بڑھ جانا، زیادتی کرنا، اور طغیان یہ ہے کہ وہ اتنا سرکش ہو جائے کہ اللہ کہیں تیرے خلاف بک بک نہ کرنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ تیری گستاخی کرنے لگ جائے۔ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں اس بات سے ڈر لگ رہا ہے، اور یہ ڈر جو ہے بتقاضائے بشری ہے، بشریت کے تقاضوں سے کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بشر کے دل میں خطرہ، خوف، ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ قال لا تخافا، فرمایا اللہ نے نہ ڈریے، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جو وہ کہے گا وہ میرے سماعت میں ہے، میں سنتا ہوں، مجھے پتا ہے، و ارا، اور اگر کوئی وہ زیادتی کرے گا تو میری نظروں سے اوجھل تو نہیں ہوگا نا، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، پس جاؤ تم دونوں اس کے دربار میں،
فقولا، پس اسے کہو انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ جملہ وہ اختیار کیا، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پہلا پیغام ہی اس انداز میں دیا کہ جاؤ اور اسے جا کے کہنا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تاکہ اسے کھٹکا لگ جائے کہ میں جو لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، یہ میرا کہنا صحیح نہیں ہے۔ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، بس بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، انہیں مت ستا، انہیں عذاب تکلیف نہ دیا کر، یہ جو ان سے بگار لیتا ہے نا یوں نہ کر۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پہ جو مان لے ہدایت والی بات کو، اتبع جو پیچھے چل پڑے ہدایت کے، جو ہدایت کو تسلیم کر لے اس کے لیے سلام ہی سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف یہ پیغام وحی کیا گیا، حکم ملا ہے ہمیں، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کہ عذاب ہوگا اس پہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ جس نے نہ مانا نا یہ پیغام، وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے یہ پیغام دیا نا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا اچھا مجھے رب نہیں مانتے، تمہارا کوئی رب اور ہے، بتا پھر۔ قالا، کہا فرعون نے، فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز کو صورت عطا کی ہے، ثم ہدی، بنایا بھی اس نے ہے، پھر راستہ بھی اسی نے دکھایا ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ رہنمائی اللہ کرتا ہے، اور یہ فطری رہنمائی ہوتی ہے۔ جیسے پرندے کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا، جانور کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا، وہ فطری ہدایت ہوتی ہے جو ہر مخلوق کی اندر اللہ ودیت کر دیتے ہیں اس کے تقاضوں کے مطابق۔ جو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے، جس حال میں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی مہیا کر کے تربیت کرنا، پرورش کرنا، اور کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ہاں، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا بھی اس نے کیا، پھر راہ بھی اسی نے دکھائی۔ قالا، کہنے لگا فرعون، فما بال القرون الاولی، اچھا اگر کوئی اور رب ہے تو پھر ہمیں بتانا کہ پہلے جو گزر گئے ان کا کیا حال ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر بتانا کہ جو ہمارے دادا پردادا پہلے گزر گئے وہ کس حال میں ہیں۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور ہے کہاں؟ فی کتاب، اے فی علم، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بہکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے کسی فرد کو یاد رکھے اور کسی کو بھول جائے، نہیں، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے، اور اللہ مغالطہ بھی اسے نہیں لگتا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ وہی ذات ہے، یعنی رب میرا وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا،
اور چلائی اس میں راہیں، راستے بنا دیے، زمینوں میں راستے ہیں، کھیت ہے، اور ان کے کنارے کنارے راستے جا رہے ہیں، جس راستے سے بھی انسان گزر سکتا ہے، زمین کا ٹکڑا انکار نہیں کرتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر یوں نہیں سمجھ آئی میرے رب کی تو پھر یوں سمجھ لے کہ آسمانوں سے پانی اسی نے اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے ہی نکالا اس پانی کے ذریعے کئی قسم کے مختلف سبزیاں، مختلف انگوریاں، مختلف زمینی پیداوار، اور ہم نے کہہ دیا کلو، کھاؤ تم، وراؤ انعامکم، اور چراؤ اپنے جانوروں کو۔ یعنی زمین سے فصلیں نکلی، انگوریاں نکلی، پھل نکلے، سبزے نکلے، کوئی انسانوں کی خوراک بن گئے، کوئی حیوانوں کی خوراک بن گئے۔ کلو وراؤ انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم تمہیں دبا دیں گے، لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ہم نکال دیں گے تمہیں تارةً اخری، دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب خمیر تمہارا یہاں سے، یعنی تمہارے بابا کا خمیر اسی زمین کی زمین سے ہے، مٹی سے ہے، اور پھر یہ سلسلہ توالد و تناسل ہوا، اس کا ذریعہ اللہ نے انسانی جوڑے، جانوروں کے جوڑے کے ملاپ کا بنایا، پھر زندگی دی، اور زندگی کتنی دی وہ وہی جانتا ہے کہ کتنی کس کے لیے مقدر ہے، کس کے لیے کتنا زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے بعد پھر وہ مرتا ہے، اور مرنے کے بعد روح چلی جاتی ہے اوپر اور بدن چلا جاتا ہے زمین میں۔ فرمایا منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس روح کو بدن میں داخل کریں گے اور ایک مرتبہ دوبارہ ہم پھر تمہیں زمین سے نکال دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور البتہ تاکہ ہم نے دکھلائی اس کو، یعنی فرعون کو، اپنی نشانیاں، جو ضرورت تھی اتنی نشانیاں دکھائیں، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کتنا بدبخت تھا، اس نے نشانیاں بھی جھٹلا دی اور پیغام کا بھی انکار کر دیا، نہ مانا۔ قالا، بلکہ کہنے لگا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ اچھا، تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہمیں جلا وطن کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو ویسے تو نہیں نکال سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہے کتنے، ایک تو ہے، ایک تیرا بھائی ہے، دو بندے ہو، اور دیکھو کام کتنا بڑا لینے لگے ہو، خواب کیا دیکھنے لگے ہو، تمہارے پاس کوئی فوج سپاہ وہ تو ہے نہیں، کوئی محکمہ تو تمہارے اختیار میں ہے نہیں۔ ہاں ایک کام ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ جادو چلائیں گے اور اپنا کام کر دکھائیں گے۔ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، تو اپنے جادو کے زور سے، جادو نرا شیطانی عمل، جبکہ پیغمبر کریم کی طرف نسبت ہو رہی ہے، پیغمبر معجزہ لے کے آیا تھا، جادو لے کے نہیں آیا تھا، لیکن نبی کے معجزے کو انہوں نے جادو سے تعبیر کر دیا کہ یہ تو بس کسی کا سکھایا پڑھایا معاملہ ہے جس کو ہمارے سامنے تو پیش کرتا ہے موسیٰ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تیرا علاج کر لیں گے، پنجابی کہتے ہیں بکو ٹھپ دیں آگے، علاج کر دیں گے تیرا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی پھر جادوگر لا کر، جادو بمقابلہ جادو، توڑ ہو رہا ہے،
فجعل بیننا و بینک موعدا، تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ گاہ بنا دے، کوئی ٹپ رکھنا، کوئی دن متعین کر جس دن ہم بھی موجود ہوں، ہمارا وہ سارا عملہ آ جائے جادوگروں والا. لا نخلفہ، نحن، ہم بھی نہ کریں خلاف اس کے، ولا انتا، اور نہ تو خلاف کرے، تو بھی موجود ہو ہم بھی موجود ہوں. مکاناً سوا، ایک صاف میدان ہونا چاہیے. جتنے کتنی خلقت ہوگی تاکہ دور دور تک لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو وہ نظر آئے، ایسی واضح جگہ ہونی چاہیے. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا موعدکم یوم الزینہ، وہ تمہارا زینت کا دن آنے والا ہے، جس دن تم کپڑے نئے پہنتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تمہارا عید کا دن ہے، جشن ہے، میلہ ہے، میلہ. اور میلے پہ قوم بڑی خوشی سے جاتی ہے، کرتب ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ہمارے جنوبی پنجاب میں جاؤ نا تو وہاں خیر سے موت کے کنویں لگتے ہیں، کھو اور موت دا کھو. وہ میلے کا دن ہو اور اس دن لوگ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ دن کا پچھلا حصہ ہو، سورج غروب ہو جائے پھر کیا کسی کو نظر آئے. دوپہر کا وقت ہونا چاہیے، چاشت کا ٹائم ہونا چاہیے، دن چڑھے لوگ پہنچ جائیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں دن چڑھے. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، وہاں سے الٹا پھرا فرعون اور جا کے اس نے اپنا سارا داؤ اکٹھا کیا. جمع کیدہ، مشورہ کیا، میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، کابینہ اکٹھی ہو گئی اور ان کے سامنے بات رکھی کہ آج بڑا عجیب ہوا، یہ دو بھائی آئے تھے اور انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی میرے سامنے. انہوں نے کہا واہ، ان دونوں سے ڈر رہے ہو، ہے کیا ان کی حیثیت؟ وہ نہیں، تمہیں نہیں پتا، انہوں نے باتیں بڑی عجیب کی ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے تو پھر ہم بھی تو ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. کہا نہیں، یہ ڈنڈے والا مقابلہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے، پیغام ان کا رک جائے. اس کا کیا طریقہ؟ وہ طریقہ یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ بہت بڑا کوئی جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگروں کے زور سے کیا جائے. اور اس وقت مصر میں جادوگر اور یہ شعبہ بڑا ترقی پذیر تھا. ہر ملک میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی پیشہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے جاؤ نا تو ہر چوک چوراہے پہ کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہوتا تھا اور کتبہ لگایا ہوا ہوتا تھا، یہ کون ہے؟ نجومی بابا، بنگلہ دیشی بابا. کرتے کیا ہے؟ یہ قسمت دیکھتے ہیں، فیل ہونا ہے، پاس ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، محبت ہونی ہے، شادی ہونی ہے، اولاد ہونی ہے، نہیں ہونی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے. پھر یہ قسمت کے مارے اپنی قسمت دکھانے کے لیے وہاں ہاتھ دکھاتے تھے. اب لوگ سنجیدہ ہو گئے، اب وہ دور نہیں رہا. پھر اس سے تھوڑا پہلے جاؤ تو پھر طوطے کے ذریعے فال نکالتے تھے، اب وہ بھی زمانہ گزر گیا. اب نیا دور آ گیا، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کرتب کیے جاتے ہیں. مقابلہ کرنا ہے تو پھر سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو. چنانچہ اس نے اپنا سارا ہیلا، سارا مکر، سارا داؤ، سارا فریب اکٹھا کیا
ثم عطا، پھر آ گیا، یعنی اب آ گیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قال لهم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جب وہ مقابلے میں آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، برباد ہو جاؤ گے، اگر بربادی سے بچنا ہے تو پھر لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، اللہ کے متعلق افترا نہ کرو، وگرنہ فیسحتکم بعذاب، پس وہ تمہیں تباہ کر دے گا عذاب کے ذریعے، کسی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، اور جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ ہمیشہ خسارے میں پڑا، نقصان میں پڑا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ آپس میں اس کام پہ جھگڑنے لگے اور مشورہ خاموشی کے ساتھ کرنے لگے، خفیہ مشورہ۔ قالوا، کہنے لگے ان هذان لساحران، یہ دونوں، یہ تو بڑے جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں، نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ جو تم بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہو نا، میرے سامنے آتے ہو، مال بتا بھی لے جاتے ہو، خوش آمد بھی کر جاتے ہو، سجدے بھی کر جاتے ہو، یہ جو تمہارا پرامن طریقہ چل رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا غارت ہو جائے گا ان کے ذریعے، چنگے بھلے چین نہ رہ سو، یہ تمہارا چین برباد کر دیں گے۔ لہذا اجمعوا کیدکم، اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، مشورہ ہو رہا ہے، ثماتوا صفا، پھر آؤ صفیں باندھ کے، یعنی قطار اندر قطار آؤ، کیا مطلب؟ جاؤ اپنے اپنے علاقے میں، اور جیسے ملک کے اقتدار اعلیٰ پہ فائز لوگ کبھی کبھی وزیر و مشیروں کی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں، جاؤ اپنے اپنے حلقے میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو فرعون نے ڈپٹیاں لگا دی کہ جاؤ اپنے اپنے حلقے میں اور جا کے اکٹھے کرو جادوگر، اور یہ نہیں کہ کوئی نکمے نہیں، چنگے بھلے دانا سمجھدار جادوگروں کو لانا ہے، اور اگر وہ آ گئے نا تو اپنے کرتب کے زور سے ان کو مات دے دیں گے، وہ غالب آ جائیں گے، اور جو غالب آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آ گیا نا وہی جیت جائے گا، کامیاب وہی ہوگا۔ قالوا، کہنے لگے، وہ آ گیا وہ دن۔ قرآن مقصودی باتیں کرتا ہے، غیر مقصودی باتیں چھوڑ رہا ہے۔ کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، اس جشن کے آنے سے کتنا وہ تیاری کی انہوں نے، کس کس شہر سے جادوگر بلا، ساری باتیں قرآن چھوڑتا جا رہا ہے، غیر مقصودی باتیں ہیں۔ آ گئے وہ جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے۔ قالوا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو پہلے ڈالتا ہے اپنا کرتب یا ہم ڈالیں پہلے اپنا حصہ، جو ہم لے کے آئے ہیں طریقہ جادو کا، پہلے ہم وہ کریں یا تو پہلے کر لے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تم ڈال دو، جو تم کرتب کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ کیوں؟ پہل کیوں نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے باطل کو اپنے بطلان کے جتنے بھی طریقے ہیں، باطل ذریعے ہیں، ان کو وہ سارے ہتھیار استعمال کر دینے چاہیے، اور ان کے بعد پھر حق کی ایک ہی آواز لگے، ایک ہی ضرب لگے حق کی، اور حق غالب ہی آ جائے گا۔ قال بل القوا، ڈال لو تم، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کی ڈالی ہوئی رسیاں، ان کی ڈالی ہوئی لاٹھیاں، حبالہم وعصیہم، وہ اپنا کرتب دکھاتے تھے لکڑی کی لاٹھیوں پہ اور بنی ہوئی بٹی ہوئی رسیوں پہ، وہ اپنی رسیاں بھی ڈالی، انہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی ڈالی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال یہ آنے لگا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، حرکت پیدا ہو گئی ہے، یہ خیال میں مسمرزم ہے، داؤ ہے، جادو کا کرتب ہے، نظر بندی ہے، اور نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوڑ رہی ہیں اور یہ حرکت پیدا ہو گئی ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی خلاف بات دیکھتا ہے تو دل میں خوف، ڈر، یہ فطری طور پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، پھر پانے لگا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، لَا تَخَفْ، مت ڈریے، إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، وہ کہتا تھا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی اعلیٰ ہے، یعنی یہاں پہ تیرا غلبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یا اللہ کیسے غلبہ ہوگا میرا، انہوں نے تو یہ کچھ کرتب دکھائے۔ فرمایا الق ما فی یمینک، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ذرا ڈال، تلقف ما صنعوا، یہ نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے کیا، یہ ایسا تیری لاٹھی کا ڈالا ہوا یہ ہیلا جو ہوگا یہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا کہ سب کو نکل جائے گا۔ اور ویسے بھی سانپوں کے لیے سپیرے بتلاتے ہیں کہ یہ جو سپنی ہوتی ہے نا مادہ سانپ کی، یہ جب انڈے دیتی ہے اور انڈے سے جب اس کے بچے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو انہی کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی ماں سے بھاگتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یک بار کی ماں پہ حملہ کر لیں، وہ ماں کو ختم کرنے کی تدبیریں، ماں ان کو کھانے کی تدبیریں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو تشبیہ دی جاتی ہے نا، یہ تو کوئی سپ بن گیا ہے، یہ تشبیہ اسی وجہ سے ہے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، انہوں نے جو کیا ہے یہ تو جادو کا ڈھونگ ہے، کید و ساحر، یہ ان کا جادو کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جب کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کوئی دیر پا چیز تو نہیں، نظر بندی ہے، بس تھوڑی سی اس موقع پہ ہوتا ہے اور فوری طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، ہم نے بھی طالب علمی زمانے میں ایک ایسا ہی جادوگر کرتب دکھانے والا، اس کے ارد گرد جم گھٹا لگا ہوا تھا، جو وہ منہ سے کہتا جاتا بکتا جاتا، سارے اس کی بات مانتے جاتے۔ قدرتی بات کہ شاید یہی کچھ اسباق پڑھ کے گئے تھے، اور طالب علم جو ہوتا ہے وہ عجیب مخلوق ہوتی ہے، ذہن میں خیال آیا کہ چلو آج اس کو چیک ہی کر دے، بس پیچھے کھڑے ہو گیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ سارے اس کی بات مان رہے ہیں،
یہ ایک زنجیر سا بنایا ہوا ہے اس نے، اور یہ کہتا ہے یہ زنجیر نہیں، یہ ٹرین جا رہی ہے۔ اور جا کہاں رہی ہے؟ یہ ربوہ سے چنیوٹ جا رہی ہے۔ اسٹیشن بھی بتا رہا ہے کہ کس اسٹیشن سے جا رہی ہے اور کہاں پر پہنچنا ہے اس نے۔ اور وہ جو کھڑے تھے وہ کہتے تھے ہاں جی ٹرین جا رہی ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا بھائی کھڑے ہیں ایک گلی میں اور 8 فٹ کی گلی ہے، 8 فٹ کی گلی میں ٹرین کیسے چل رہی ہے؟ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، پھر قلاقل اربع پڑھنا شروع کی۔ جو ہی سورت فلق شروع کی نا تو اس کی زبان سے کہتا کچھ تھا نکلتا کچھ تھا۔ تو ادھر ادھر وہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ کوئی میرا توڑ کر رہا ہے، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو تھے بھی ہم بچے، طالب علم جو تھے، تو اس کو نا بس سر پہ بندھا ہوا رومال نظر آیا نا، اس نے کہا اچھا اے کوئی مسیحیوں آیا ہے بندہ۔ وہ دیکھ کے نہ کہنے لگا او بچے ہٹ جا پیچھے، تیرا کوئی کام نہیں ادھر۔ اچھا اس نے جو یہ کہا نا کہ تیرا کوئی کام نہیں ادھر، میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، یہ مسجد ہماری پاس ہی ہے، میں ادھر پڑھتا ہوں، تیرا ادھر کوئی کام نہیں۔ اچھا اس نے پھر ڈرانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے ہمت دے دی۔ اچھا جب میں نے 2-3 دفعہ اسے جواب دیا نا تو محلے کے 1-2 لڑکے کھڑے تھے، وہ میرے ہم نوا بن گئے۔ میں نے کہا اے خبردار خیال کرنا، یہ سارا طالب علم ہے، اس نے نہیں چھیڑنا، کچھ نہیں کہنا۔ اور جو اس نے بکس بند کیا اور جو کچھ وہ لایا ہوا تھا نا سارا بکس بندہ اور کندھے پہ رکھا اور 9-2-11 ہو گیا، چل پڑا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آیا اور آ کے کہنے لگا، مسجد میں آواز دینے لگا، کہنے لگا او طالب علم کتے ہو جس انہوں نے اتھوں نسایا سی؟ میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے کہا بھئی کون ہے؟ نے کہا ہاں آؤ جی آؤ جی آؤ، آؤ جی حافظ صاحب آؤ جی آؤ۔ میں نے کہا کدھر؟ اس نے وہ دوسری گلی کی نکر پہ یہی کام شروع کر رکھا ہے۔ اچھا ہم نے جوتا بھی نہیں پہنا اور اسی طرح بھاگتے بھاگتے چلے گئے۔ وہاں جو ہی اس نے دیکھا نا تو اس نے کہا اچھا بھائی میں پھر کسی دن آؤں گا۔ اب گیا چلتا گیا۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر بھلا کب کامیاب ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا نا تو اللہ نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہ میرا پیغمبر ساحر ہے نہ میرا پیغمبر شاعر ہے، میرا پیغمبر میرا مبلغ ہے اور میری توحید کا واعظ کرنے والا واعظ ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور نہیں کامیاب ہوتا کبھی بھی ساحر جب بھی وہ سحر کرے، جہاں بھی کرے، حیث أَتَىٰ جہاں کرے، جیسے کرے، جو طریقہ اختیار کرے، کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈالی ہوئی لاٹھی نے ان کو ہڑپ کیا نا، ان کے ڈالی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، اگر جادو ہوتا تو ہمارے مقابلے میں کوئی جادوگر نہیں ہے، ہم بڑے علم والے ہیں، بڑے فن والے ہیں، لگتا ہے یہ معجزہ ہے اور یہ جو پیش کر رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ وہ وہیں پہ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر گر پڑے وہ جادوگر سجدے کرتے ہوئے۔ قالوا کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، ہم نے بھی مان لیا۔ پہلے فرعون کو رب مانتے تھے، اب ہم اسے رب نہیں مانیں گے بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہی رب مانتے ہیں۔ قالا کہنے لگا فرعون آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اچھا پیسے میرے لے
کرائے مجھ سے لیے اور بات اس کی مان لی، اس پہ ایمان لے آئے، میرے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا، اجازت ہی نہیں ملی مجھ سے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا یہ ہے کہ موسیٰ تھوڑا استاد ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہی تمہیں سکھاتا ہے جادو۔ اب دیکھنا نا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بے ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے پاؤں بھی، من خلاف، الٹ الٹ، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، صرف ہاتھ پاؤں نہیں کٹواؤں گا بلکہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کٹوانے کے بعد پھر سولی پہ لٹکا دوں گا، چڑھا دوں گا تمہیں سولی پہ، اور وہ بھی کوئی نیچے نہیں کہ پاؤں نیچے لگنے لگ جائے، جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے اوپر، اونچے اونچے کھجوروں کے درخت ہیں، ان کے تنوں کے اوپر لٹکا دوں گا تمہیں، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم اچھی طرح جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے، کس کا عذاب باقی رہنے والا ہوتا ہے، سزا سخت کون دیتا ہے اور دیر پا سزا کون دیتا ہے۔ قالوا، کہنے لگے وہ جادوگر، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس جو واضح دلیل آ گئی نا، معجزہ ہم نے دیکھ لیا نا موسیٰ علیہ السلام کا، اب اس معجزے کے دیکھنے کے بعد لن نؤثرک، ہم تجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی تیرا ڈر خوف نہیں ہمارے دلوں میں، لن نؤثرک، پنجابی کہتے ہیں نا اسی طرح سمجھ دے کیا، ہم تجھے سمجھتے کیا ہے، لن نؤثرک، ہرگز ہرگز ہم کوئی نہیں اہمیت دیتے تجھے، نہ تیری بات کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، علی ما جاءنا من البینات، اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آ گئی واضح دلیل ہے، والذی فطرنا، اور ہم اس ذات کے سہارے پہ ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو ہم مان چکے ہیں اسے، نشانیاں بھی ہم نے دیکھ لی، مان لیا ہم نے اسے، اچھا پھر میرا یہ مذاق نہ سمجھو جو میں نے اعلان کیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی کٹواؤں گا، سولی پہ بھی لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تیرے کل ہوندہ ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، یہی کرے گا نا کہ یہ دنیا والی زندگی ہماری مک جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہی کچھ ہی کرے گا نا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پہ، لیغفر لنا، اور اس امید پہ ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ اللہ، او جو ہم پہلے غلطیاں کرتے رہے، لوگوں کو جادو کے داؤ لگا لگا کے ورغلاتے رہے، خود بھی گمراہ رہے، ان کو بھی گمراہ کرتے رہے، لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پہ یقین کر لیا، ہم نے مان لیا ہم نے اپنے رب کو، وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس گناہ کی، سمجھو ذرا، اس گناہ کی جو تو نے ہمیں مجبور کر کے ہم سے کروایا۔ کون سا گناہ؟ اے جادو والا، پتا چلا کہ یہ جادو کرنا کرانا سخت گناہ والی کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہتر ذات ہے اور باقی رہنے والی ذات۔ ہاں ساتھ کہہ دیا جناب، نہ توڑا کرتب رہنا تے نہ تساں آپ رہنا، باقی ذات رب کی ذات ہے، ہم نے ویسے بھی ختم ہونا ہی ہونا ہے نا، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ انہو من یات ربہ مجرما،
بے شک شان یہ ہے کہ جو بھی رب کے پاس آیا مجرم بن کے گناہ لے کے آیا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں تو کہنے لگ جاتا ہے انسان جب رنج دیا دکھوں نے تو مر جائیں گے، لیکن کہنے والا کہتا ہے مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے۔ دنیا میں انسان بہت زیادہ غمگین ہو جائے نا، دکھوں سے پسنے لگ جائے تو کہتا ہے خیر ہے کوئی گل نہیں، موت بھی تو ہے نا، مکا دے گی ان سارے جھگڑوں کو اور ساری تکلیفوں کو مٹا دینے والی موت ہے۔ لیکن جو مرنے کے بعد جو تکلیف ہونی ہے نا وہ دائمی تکلیف ہے، اور وہ جو جہنم ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس کی سزا دائمی ہے، اور اس دائمی سزا میں نہ موت ہوگی ولا یحییٰ، نہ زندگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ زندہ تو ہوگا انسان وہاں پہ، روح اسی جسم میں ہوگا انسان کے، اور وہاں سزا بھگتے گا، خوب بھگتے گا، بدن جلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ پھر چمڑا چڑھا دیں گے، پھر بدن پہ بدل لاتے جائیں گے، چمڑا چڑھاتے جائیں گے، تبدیلی ہوتی جائے گی، لیکن سزا میں تخفیف کوئی نہیں، عذاب میں نرمی کوئی نہیں۔ اور جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہو نا اور کوئی آ کے پوچھے کہ سناؤ کی حال ہے تو اگے کہندا کی ہے، وہ کہتا ہے ہن اسی بھگتتے پیاں جی، نہ مویاں دے سنگاں نہ جیندیاں دے سنگاں، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، موت نے تو آنا ہی نہیں اور زندگی کا مزہ ہی کوئی نہیں، موت نے آنا نہیں، اور جس زندگی میں عذاب ہی عذاب ہے اس زندگی کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، ہاں ہم تو ایمان لے آئے نا، اور جو آئے گا اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، ایسا مومن کہ جس نے عمل بھی کیے نیک، ہاں دائمی جنت کے لیے۔ ایمان بنیاد ہے اور اعمال جنت کے استمرار کی علامت ہے، اور اگر عملوں میں کمزوری ہوئی تو سزا بھگتنا پڑے گی اپنے عملوں کی، لیکن ایمان قوت والی چیز ہے، بالآخر انشاءاللہ جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ ایمان بھی دے اور اعمال صالحہ بھی دے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو آیا اس حال میں کہ ایمان لے کے اس نے عمل بھی کیے ہوئے نیک، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے درجے ہیں بلند و بالا، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، وہ ہمیشہ والے باغات، جن باغوں میں کبھی خزاں نہیں، کبھی پت جھڑ کا موسم نہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، سدا رہیں گے وہ ان باغات میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تزکیہ کیا، اپنے دل کو جس نے پاک کر لیا، اس کے لیے یہی بدلہ ہے کہ اللہ کریم اس کو جنت کے باغات میں پہنچائے گا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، کہا نا کہ قرآن مقصودی باتیں ذکر کرتا ہے، وہ مرحلہ تو جیت گئے موسیٰ علیہ السلام، بازی ہار گئے فرعون بھی، فرعون کا لاؤ لشکر بھی، پھر مظالم کی چکی تیز ہونے لگی، زیادتیاں زیادہ ہونے لگی، بنی اسرائیلیوں کو تنگ کیا جانے لگا، وہ قوم بھی آ کے کہنے لگی اے موسیٰ جب تک تو نہیں آیا تھا تب بھی ہم پریشان تھے، تو آیا ہم نے تجھے مانا اور پھر بھی ہم انہی تکلیفوں میں، پھر فرق تو کوئی نہ ہویا نا جی، آپ کے آنے کا ہمیں فرق تو پھر کوئی نہ پڑا نا جی، تکلیفیں تو اسی طرح ہیں۔ اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایذائیں تھیں، تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں،
اور تیرے آنے کے بعد بھی اسی طرح؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ اب تو یہ بیچارے تنگ آ چکے ہیں مظالم سہ سہ کے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر ان کو راتوں رات لے چل، نکل جاؤ یہاں سے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور البتہ تاکہ حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، لے چلو تم میرے بندوں کو راتوں رات۔ اسراء کہتے ہی رات کے سفر کو ہے۔ ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی وہاں بھی اللہ نے اسراء کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن ممکن تھا کہ کوئی گریجویٹ، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر اپنی عقل کے زور پہ وہ اسراء کو سین یا را مادے سے ثابت کر کر کے وہ گئے زمانہ معراج کتنے ہے، یہ تو بس سیر ہے، چلنا پھرنا ہے۔ وہ اللہ نے وہاں پہ لیلن کا ساتھ ذکر کر دیا تھا، ان اسر بعبادی، لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پھر ڈال دینا ان کے لیے راستہ دریا میں، یَبَسًا خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ خطرہ کرنا پکڑ لیے جانے کا اور نہ ہی ڈر کرنا وہاں پہ ڈوب جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیج دیا کہ یہ کرو، ایسے چلو ایسے چلو۔ چنانچہ یہ گئے اور صبح جب فرعونی اٹھے اسرائیلیوں کے محلے اور گھر خالی دیکھے، تعاقب کے لیے اعلان ہو گیا تھا، فوج اکٹھی ہو جائے، پولیس اکٹھی ہو جائے، چلے ان کا تعاقب کرنا ہے، کوئی جوان گھر میں پیچھے نہ رہے، چل پڑے تعاقب کے لیے۔ ہزاروں کا لشکر جا رہا ہے اور فرعون اتنا غضبناک کہ خود آگے ان کی لیڈ کر رہا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حق کی جو دشمنی ہوتی ہے نا، توبہ توبہ، بڑی بھیانک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ حق کو مٹانے کے لیے، پکڑنے کے لیے فرعون خود نکل پڑا، صرف لشکر نہیں بھیجا بلکہ خود آگے آگے چل پڑا۔ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آئے آئے آئے، آگے آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، قرآن کریم تفصیلات مختلف مقامات پہ کرتا ہے۔ سورۃ شعراء میں کہا نا کہ جب یہ تعاقب کرتے کرتے قریب پہنچے، ادھر بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ وہ گرد اڑتی آ رہی ہے، پکڑنے والے بھاگتے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ پنجابی وچ کہتے ہیں سن مروا چھڑے، اگے اگ تے پچھے کل، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، وہ ضرور رہنمائی کرے گا، اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لاٹھی مار، لاٹھی ماری، خشک راستے بن گئے، یہ پار چڑھ گئے، وہ پیچھا کرنے والے آ گئے پیچھے، اور آ کے آخری خطاب کیا، آخری آرڈر جاری ہوا، آخری خطاب ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی،
میں نہیں کہتا تھا کہ یہ مصر بھی میرا اور یہ دریا بھی میرے اور یہ نہریں بھی میرے حکم سے چلتی ہیں. دیکھا نا میرے آن تو پہلے سکے راہ بنے کہ نہ بنے، خشک راستے ہو گئے. اب وہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی کہا ہاں جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، ڈالو پھر اپنی گھوڑوں کو اندر. جب سارے کے سارے اندر چلے گئے، کوئی بھی باہر نہیں، پہلے فوجی سے لے کر آخری تک، پہلے سپاہی سے لے کر آخری تک، پہلے جوان سے لے کر آخری تک، سب جب اندر چلے گئے تو اللہ نے کہہ دیا دریا کو اترک البحر رہوا، اب آ جا اپنی رفتار پہ. آئے اور یہ اتنا بڑا لشکر، ہزاروں کی تعداد. فرمایا ہاں انہم جندن، یہ لشکر ہے مغرقون، غرق ہونے والا ہے. کس سے کون پھر کس سے بنا ہے، وہ ایک بچ گیا سی. اللہ کیا فرماتے ہیں فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، ڈھانپ لیا ان کو دریا سے اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی آ گئی موجیں، لہریں ابھر ابھر کے آئیں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بہکایا تھا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہیں سمجھایا تھا. ہاں نہ قوم ہدایت پہ آئی، نہ اس نے ان کی یوں رہنمائی کی، بلکہ یہ بہکاتا تھا، خود بھی بہکا ہوا اور قوم کو بھی بہکایا، تباہ و برباد ہو گئے. اب اللہ بتلاتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ او دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ میں نے کر دیا نا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں بچا لیا تمہارے دشمن سے. دشمن کے مکر گئے، خراب ہو گئے، سارے منصوبے ناکام ہو گئے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ذرا ہمارے انعاموں کو دیکھو، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا. وَنَزَّلْنَا، اور اتارا ہم نے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پہ من اور سلوہ. مقصودی باتیں ذکر ہو رہی ہے، تفصیلات مختلف آیات میں ہیں کہ وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی تو کوئی انتظام کرو نا، لیتے آئے ہو نال. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے پکے پکائے کھانے من اور سلوہ کی صورت میں نازل کر دیا اور حکم دے دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ستھرا وہ جو ہم نے رزق دیا تمہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور نہ زیادتی کرنا، اس میں سٹور نہیں کرنا، تازہ بتازہ کھاؤ اور استعمال کرو جتنا ضرورت ہے. اور اگر تم نے زیادتی کی تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اتر پڑے گا تم پہ غصہ میرا، میں ناراض ہو جاؤں گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پہ اتر پڑا غضب میرا، غصہ میرا، فَقَدْ هَوَىٰ، وہ تو گیا، کسی کام کا نہ رہا. اس لیے کہ جب اللہ کسی پہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے سہارے کون بنے پھر. اور اگر نشان دیکھ کے کوئی مان لے، رجوع کر لے، تو فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، بے شک میں غفار ہوں، بخشنہار ہوں اس کے لیے تابا جو توبہ کرے، وآمنا اور جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور جس نے عمل کیے نیک، ثم اہتدی پھر استقامت کے ساتھ اسی راہ پہ رہا. ہاں جی، ثم اہتدی پھر اسی راہ پہ رہا، یعنی استقامت کے ساتھ چلتا رہا، جمع رہا. پھر ایک اور قصے کی طرف اشارہ ہے
قوم نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے کہتا ہے، وہ کلام ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہم کیسے مانیں؟ ہمارے کچھ اللہ کو کہے ادھر ہمیں آ کے بتلائے، یا ہمارے بندوں کو ذات لے جا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ چنیدہ بندے تیار کیے، ان کے ایک پورا گروہ تیار ہو گیا، اور ان کو کہا کہ آؤ پھر میرے ساتھ ساتھ۔ قوم کے وہ چنیدہ افراد جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا قدم جلدی کر کے پہلے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آ گئے؟ جی آ گیا۔ بہت جلدی کر دی، جن کو ساتھ لانا تھا ان کو پیچھے چھوڑ آئے ہو اور جلدی آ گئے ہو۔ جی اللہ اس لیے آ گیا ہوں کہ تجھے راضی کر، تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی پہنچ گیا ہوں۔ قوم بھی آ رہی ہے میرے پیچھے پیچھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم تو آ گئے ہو، اور پیچھے جو قوم بچی ہوئی تھی ان کا حال بھی ذرا دیکھ لینا۔ ان کو سامری نے اپنے داؤ میں اور اپنے فریب کا شکار کر لیا ہے۔ مقصودی جزیات بیان ہو رہی ہیں۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیوں جلدی کی تو نے اے موسیٰ، کس چیز نے تجھے ابھارا کہ جلدی کر لی تو نے؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اولائی علی اثری، وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میں جلدی آیا ہوں تیری طرف اے میرے پروردگار تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال، کہا فرمایا رب العالمین نے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنہ، ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ وہ کیا؟ اضلهم السامری، ان کو بہکا دیا ہے سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنی قوم کے پاس غصے سے بھرے ہوئے۔ قالا، کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے اچھا وعدہ کرنا؟ افطال علیکم العہد، کیا مدت لمبی ہو گئی؟ ام اردتم، یا تم نے یہ چاہا کہ ان یحل علیکم غضب من ربکم، تم پہ اتر پڑے غضب تمہارے رب کا غصہ تم پہ آ جائے۔ فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا ہے۔ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ انتظار کرو، تم نے انتظار تک ہی نہیں کی، میرے پہنچنے کا بھی تم نے انتظار نہیں کیا۔ قوم کہنے لگی، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے کوئی خلاف نہیں کیا۔ ہوا کیا تھا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، جناب ہمارے پاس کچھ قوم کے بوجھ تھے، زیورات تھے، اور وہ زیورات ہم نے پھینکے۔ پھر سامری نے ان کو اٹھا کے یہ شکل بنائی بچڑے کی، اور پھر اس کو اس نے کھڑا کیا تو اس میں آوازیں آتی ہیں۔ اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں، یہ تو سارا کچھ کیا کرایا سامری کا ہے۔ فَقَذَفْنَاهَا، چنانچہ ہم نے ان زیورات کو پھینکا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح ڈالا سامری نے بھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر بنا لیا اس سامری نے اس زیور سے وہ جو سونا اکٹھا ہوا تھا، جسداً، ایک دھڑ، لہو خوارن، ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس کے اندر
سے یہ آواز آتی ہے، اور آواز کیا؟ خوار، گائے والی آواز، ہاں کی آواز آتی ہے، جیسے بچڑے کی آواز نکلتی ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے، سامری نے کیا کہا؟ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ فنسیا، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ چلے گئے ہیں کوہ طور پہ رب سے ملنے، اور رب صحیح ادھر ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا واہ بھلے مانسو، اتنا بھی نہیں سوچا کہ مصنوعی شکل ہے اور اس میں آواز آ رہی ہے اور اس آواز کو تم نے خدا بنا لیا۔ اچھا آواز آئی تو ہے، تم اگر اس سے کوئی بات کرو تو وہ بات کا جواب دیتے ہیں، یا کوئی تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں، تو پھر جو جواب بھی نہ دے، نفع نقصان کا مالک بھی نہ ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی الہ کی یہ دو اہم صفتیں مانی جاتی تھی، کہ الہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو کر سکتا ہو، نفع کا بھی مالک ہو، نقصان ہٹانے کا بھی اختیار رکھتا ہو، اور کسی کا محتاج بھی نہ ہو، اور پکارنے والوں کی پکار کو سنے بھی قبول بھی کرے۔ الہ کی یہ صفت ہے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا بھلا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا۔ وہ جو دھڑ بنایا اس نے بچڑے کا اور اسے الہ بنا کے پیش کر رہا ہے، وہ تو جواب ہی نہیں دیتا۔ اور الہ تو وہ ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ہی اس کے اختیار میں ہے نقصان ہٹانا اور نہ ہی اس کے اختیار میں ہے نفع پہنچانا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، انہیں ہارون نے اس سے پہلے منع کیا تھا، اے قوم کے لوگو انما فتنتم بہ، یہ تو نرا فتنہ ہے۔ شرک کی دعوت دینا یہ نرا فتنہ ہے۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی توحید کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ الٹی جو گنگا چل رہی ہے، ذہنی قوم کے الٹ ہو گئے ہیں، دماغی الٹ ہو گئے ہیں۔ انما فتنتم بہ، تم تو اس کے ذریعے فتنے میں ڈالے گئے ہو، آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو، اس کو تم اپنا رب نہ سمجھو۔ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ فاتبعونی، تم میری بات مانو، میرے پیچھے چلو۔ وَأَطِیعُوا امری، اور جو میں تمہیں حکم دوں اس حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا، قوم کہنے لگی، نا جناب، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اتنے تک یہیں پہ اعتکاف بیٹھے رہیں گے، اسی کے ارد گرد منتیں بھی مانتے رہیں گے، اسی کے گرد پھیرے بھی لگاتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ یہ جو ہمیں کہتا ہے کہ بھول گئے موسیٰ، وہ آئے گا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خدا تو یہ ہے۔ قالا، حضرت مقصودی بات پھر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے واپس اور دیکھا قوم کی حالت، تو آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی سے مخاطب ہو گئے اور کہنے لگے، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو نے ان کو کیوں نہیں روکا جب تو نے دیکھا کہ یہ بھٹک رہے ہیں؟ جب قوم کو گمراہ دیکھا تو منع کیوں نہیں کیا، اس کو روکا کیوں نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ سچے مبلغ کا کام یہ ہے، حق کے داعی کا کام یہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے
تو پھر اس سے منع بھی کرے، روکے بھی صحیح۔ ما منع کا اذرائیتہم ذلو، تجھے کس چیز نے روک دیا تھا کہ جب تو نے دیکھا ان کو بہکتے ہوئے تو کیوں نہیں منع کیا؟ اللہ تتبعانے، تو میرے پیچھے کیوں نہیں چلایا؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے بات کو بھی رد کر دیا، میری بات بھی نہیں مانی تو نے بھی؟ قالا یا ابن ام، یہ کہتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ ہاتھ بھی ہلا رہے تھے، ہاتھ کی بھی حرکت تھی۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو ہاتھ سے پکڑتا بھی ہے، پھر مارتا بھی ہے، اور پھر یوں نہیں کہ ادھر پٹائی بھی کر رہا اور ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہو، نہیں، لغویات بھی کہتا ہے، سخت سست جملے بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر باحیا ہوگا تو مہذب بات کرے گا، اور بے حیا ہوگا تو بے تہذیبی بات بھی کرے گا، مگر ہاتھ بھی چلائے گا، غصے کا اظہار بھی کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے بال پکڑ لیے۔ قال یا ابن امّا، کہا حضرت ہارون نے، یا ابن امّا، او میرے ماں جائے، او میرے بھائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے۔ یا ابن امّا لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑ تو میری داڑھی، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کے بال، انی خشیتو، میں تو ڈرا، ان تقولا، کہ تو یہ کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے، تفریق کر دی ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری انتظار بھی نہیں کی، میرے حکم اور میرے فیصلے کا تو نے خیال بھی تک نہیں کیا۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو تو چھوڑ دیا، اب متوجہ ہو گئے سامری کی طرف، کہنے لگے، ما خطبک یا سامری، او سامری، تو نے یہ کرتب کیوں کیا؟ یہ تیری حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہے تو نے؟ کہنے لگا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھ لی جو دوسروں کو نظر نہ آئی۔ جناب، وہ جس وقت گھوڑا ڈال رہے تھے نا، سواریوں کو دریا میں ڈال رہے تھے اور خشک راستوں سے گزر رہے تھے نا، تو آگے آگے کوئی رہنمائی بھی تو کر رہا تھا نا، وہ رہنمائی جبریل کر رہا تھا، میں اس کے سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو جہاں اس کا گھوڑے کا سم لگتا نا، وہاں سے مٹی میں نے اٹھا لی، میں نے کہا کہ یہ کوئی ہے خاص چیز ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے بھر لی تھی ایک مٹھی اس آنے والے کے نشان قدم سے، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے ڈال دی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح میرے دل نے یہ خیال مضبوط کر لیا، میرے دل میں یہ خیال پکا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں تاثیر ہوگی نا۔ پتہ چلا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اپنے شرک کے پھیلانے اور شرک کی دعوت کے لیے کئی ہیلے کرتا ہے، کئی تدبیریں کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، قَالَ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فَاذْهَبْ، دفع ہو جا، فَاذْهَبْ، نکل جا یہاں سے، فَاذْهَبْ، دور ہو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تجھے ایک عارضہ ضرور لگے گا، وہ عارضہ کیا ہوگا؟ تیرے لیے زندگی میں یہ ہوگا کہ تو کہتا پھرے گا، کہتا رہے گا، لا مساس، لا مساس، لا مساس، میں نہ چھیڑیو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا۔ اور جو ہی بندہ کو قریب اس کے جاتا، اس کے جسم میں کھجلی شروع ہو جاتی، تکلیف شروع ہو جاتی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے بھی ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں خلاف ہوگا اس وعدے کا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا،
اب دیکھ نظر تو اپنی نظروں سے اپنے معبود کو، جس معبود پہ تو اعتکاف بیٹھا رہا خود بھی اور قوم کو بھی یہی پٹی پڑھاتا رہا کہ یہی معبود ہے، میں اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لو۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بے ضرور اس کو جلائیں گے۔ تیرے معبود کو پھینکیں گے نا، پتہ چلے گا کہ بچاتا ہے کہ نہیں، اور جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو جان نہ بچائے وہ جہان کو کیسے بچا سکتا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بے ضرور اس کو جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے، دریا میں اڑا دینا، خاک بنا کے پھینک دیں گے۔ انما الہکم اللہ، تم نے اسے اپنا معبود بنا لیا جو اپنے آپ کو بھی نہ بتا سکا۔ او میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا اصل معبود ہے کون۔ تمہارا معبود اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس نے سمیٹا ہوا ہے اپنے علم میں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کائنات کو کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ قصہ ہے، واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، فرعون کی تباہی کا، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا، اور بیان ہو رہا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، یہ ہمارا کمال ہے میرے پیغمبر، نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ حالات ان لوگوں کے جو پہلے گزر گئے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق دے رکھی ہے ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر والی کتاب، ذکرن کتاب دے رکھی ہے، ایسی کتاب جو سب سے بہترین ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ من اعرض عنہ، جس نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ اٹھائے گا دن قیامت کے بڑا بوجھ۔ خالدین فیہ، سدا رہیں گے اس جہنم میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو قیامت کے دن ان کے کندھوں پہ بوجھ آنا ہے، یہ بوجھ کوئی چنگا بوجھ نہیں، ساء بہت برا بوجھ ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کر لائیں گے اس دن گناہگاروں کو، مجرموں کو، اس حال میں کہ سب کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ شرمندگی، گناہ۔ یتخافتون بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ اِن لبثتم الا عشرا، نہیں ٹھہرے ہو مگر 10۔ کیا مطلب؟ تھوڑے سے دیہڑے تو گزرے، ابھی تو فوت ہوئے تھے، دنیا سے آئے تھے، اور یہ ابھی قیامت آ گئی، یہ کوئی زیادہ تو نہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب وہ بولنے والا ایک بولے گا اور وہ ایسا بولے گا، امثلهم طریقۃ، جو اچھی راہ والا، روش والا، وہ کہے گا اِن لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن، یعنی بہت کم عرصہ۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہیچ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی 104 آیت تک پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے